سب کو سلام۔ میرے سو آج کا جو دن ہے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، یہ اس دن کا کیا مقصد ہے بتا سکتے ہیں؟ فتح مندی کا دن ہے۔ ہلیلویا۔ آج کے دن ہمارے خداوند یسوع قبر سے جی اٹھے اور انہوں نے ہمارے لیے یہ دن مقرر کر دیا کہ ہم ہر اتوار کو جو خداوند کا جی اٹھنے کا دن ہے، اس دن کی تعظیم کریں اور خوشی منائیں۔ آج ہمارے لیے کیا ہے؟ خوشی کا دن ہے۔ جب آج ہمارے لیے خوشی کا دن ہے تو اس دن کے لیے خدا کی جو تعظیم ہم کرتے ہیں، کتنی خوشی کرنی چاہیے۔ آپ کی تعلیموں سے مجھے پتہ چلے گا کہ آج جب خوشی کا دن ہے تو آج ہم ایک عید منا رہے ہیں، تو کتنا ہمیں اس دن کے لیے خوش ہونا چاہیے۔ تو میرے عزیزو، خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے جو آج میں آپ تک شیئر کرنے والا ہوں، بہت بڑی بلیسنگ سے نوازے، بہت ساری برکت عطا کرے۔ یہ میں نے پورے ہفتے سے جیسے ہی میں اس آیت کو پڑھ رہا تھا تو مجھے آگے گزرنے نہیں دیا۔ میں بند کر کے میں دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کلام پڑھتا ہوں، کیونکہ میرے بیک کا مسئلہ ہے۔ میں گھٹنوں کے بل کرسی کے اوپر بیٹھ کر میں کلام نہیں پڑھتا، نہ میں دعا کرتا ہوں، میں سنڈے کے لیٹ کے دعا کرتا ہوں۔ تو میں ٹیک لگائی ہوئی تھی، بائبل میں نے اپنے ادھر رکھ لی، آنکھیں بند کر دی اور اس آیت پر میں غور کرنا شروع کر دیا۔ اور مجھے اس آیت کے ارد گرد گھومنے کے لیے کوئی مواد نہ ملا۔ ایک ایم ڈیک کا اسٹوڈنٹ تھا، میں نے اسے کہا کہ جتنا میں خوش ہو کر رسول اللہ کو پڑھتا ہوں اور سناتا ہوں، مجھے اتنا دوسری سارا کلام ہے لیکن اتنا مزہ نہیں آتا ہے۔ لیکن مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب میں رسول اللہ کی سیر کرتا ہوں، اس پر میں دھیان اور خوض کرتا ہوں تو مجھے بہت برکت ملتی ہے۔ تو میرے عزیزو، آج میرا خیال ہے کہ جو آیت پڑھی گئی ہے وہ آپ نے بڑی خوبصورتی سے سنی ہوگی۔ ایک ہی آیت تھی، میں نے جان بوجھ کر ایک ہی آیت رکھی آج کہ آپ اس آیت کو پورے دھیان سے سنیں۔ ایک محبوبہ ہے، وہ کسی کو بتا رہی ہے کہ میں یہ پنکھا بند کر دوں، میں سوتی ہوں، میرا دل جاگتا ہے۔ میں سوتی ہوں، میرا دل جاگتا ہے۔ اور آگے کلام مقدس میں
میں آپ کو پھر ایک بار اس آیت کی تلاوت کر کے سناتا ہوں کہ آپ پھر اس کو غور سے اپنے ذہن میں رکھیے. میں سوتی ہوں اور میرا دل جاگتا ہے. پھر کہتی ہے میرے محبوب کی آواز ہے جو کھٹکھٹاتا اور کہتا ہے. کیا کہتا ہے یہ بھی سنیں آگے کہ میرے لیے دروازہ کھول, میرے لیے دروازہ کھول. میری محبوبہ مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے میری محبوبہ, میری پیاری, میری کبوتری, میری پکیزہ, میرا سر شبنم سے تر ہے. یہ اس کو مخاطب ہوتا بڑے پیار کے ساتھ, کبھی اس کو کبوتری کہتا ہے, کبھی اس کو پیاری کہتا ہے, کبھی اس کو پکیزہ کہتا ہے, اور کہتا ہے کہ میرا سر شبنم سے تر ہے اور میں رات کی بوندوں سے میرا سر جو ہے پانی سے شبنم سے بھرا ہوتا ہے. میرے لیے دروازہ کھول. میرے عزیزو, خدا باپ نے بنی اسرائیل قوم کو ملک مصر سے بڑی 450 سال کی غلامی سے 450 سال کی غلامی سے ان کی آواز جو دکھ بھری آواز تھی, سکھ کی آواز نہیں تھی, دکھ بھری آواز تھی, خدا کے کانوں تک پہنچی. تو خدا نے ارادہ کیا کہ میں اس کو آزاد کرتا ہوں, اس کو چھڑاتا ہوں, کیونکہ یہ میرے پیارے, میرے بندہ کی قوم ہے, اور کیونکہ وہ راست باز ٹھہرایا, ایمانداروں کا باپ ہے, اس کی نسل ہے, اور کیونکہ وہ میرا پیارا بیٹا ہے, میرا پیارا بندہ ہے, اس کو میں نے مقدس اور راست باز چلایا ہے, اس کی اولاد ہے, اس کو میں چڑھاتا ہوں. تو خدا نے اس قوم کو ملک مصر سے نکالا اور نکال کر لائے. تو خدا نے موسیٰ کو کوہ سینا پر بلا لیا. جب خدا نے کوہ سینا پر بلا لیا تو وہ پہاڑ ان کے درمیان ہوا ہے. خدا اور پہاڑ اور موسیٰ یہ دونوں پہاڑ پر ہیں, اور اس پہاڑ پر جو بہت بلند پہاڑ ہے اس پر خدا کی حضوری, خدا کی موجودگی, اور اس موجودگی کے اس حضوری کے درمیان خدا نے موسیٰ کو کہا موسیٰ تو جا کر نیچے بنی اسرائیل کو یہ بتانا کہ میرے حضور کسی غیر دیوتا کی تصویر یا شبیہ نہ بنانا, اور میرے حکموں کو ماننا, اور جس ملک میں تو جانے والا ہے اس ملک کی تمام روشوں کو نہ ماننا, اور میرے سبتوں کو اور میرے مقدس کی تعظیم کرنا, کیونکہ میں تمہارا خدا ہوں. تو پھر خدا نے موسیٰ کو کہا موسیٰ ان کو کہہ دینا کہ تم میری باتوں پر عمل کرنا, میری شریعت پر عمل کرنا, میرے حکموں پر عمل کرنا,
جب تم میرے حکموں پر عمل کرو گے، جس ملک میں تم ہوگے اس ملک پر میں بر وقت نہیں برساؤں گا، بر وقت نہیں برساؤں گا، اور تمہارے ملک میں وافر مقدار میں افراد سے زمین اپنا پھل اپنی پیداوار دے گی، اور میدان کے درخت جو ہے وہ آپ کے لیے پھلیں گے، اور انگورستانوں کے انگور جب تک آپ دوسری کٹائی اور بیائی نہ کر لیں اور پورا سال آپ وہ انگور کھاتے رہیں گے، وہ انگور آپ کھاتے رہیں گے، جب دوبارہ کٹائی کا موسم ہوگا تو پھر وہ انگور ختم ہوگا۔ میرے عزیزو، کتنی بلیسنگ تھی یہ خدا نے بنی اسرائیل کو کہا۔ اور یہاں ہم غزوات میں دیکھتے ہیں کہ یہ محبوبہ جو ہے یہ کہہ رہی ہے کہ میں سوتی ہوں میرا دل جھاگتا ہے۔ میرے عزیزو، جو سو جاتا ہے وہ خراٹے مارتا ہے، وہ یا تو پھر جا اتنی گاڑی نیند سو جاتا ہے اور کوئی بھی ہلکی سی آواز بھی اس کے کام میں آئے گا، وہ لگ جائے گا۔ دل ان کا جاگتا ہے جو سوتے نہیں ہوتے، سوئے نہیں ہوتے، ان کا دل جاگتا ہے، وہ جاگتے بھی ہیں اور ان کا دل بھی جاگتا ہے۔ میرے عزیزو، بنی اسرائیل کی قوم جو ہے وہ سو گئی، اور خدا نے ان پر جو شفقت کا ہاتھ رکھا ہوا تھا وہ اوپر اٹھا لیا اور 40 دن کا سفر 40 سال میں کیا۔ 40 دن کا سفر 40 سال میں پورا کیا۔ یہ سونے کا اس کا مقصد تھا۔ وہ اس لیے سو گئی کہ وہ 40 سال سفر کرتی گئی۔ میرے عزیزو، ہم کلام مقدس میں دیکھتے ہیں، کاشفہ کی کتاب اس کا 3 باب اس کی 14ویں آیت سے لے کر 20ویں آیت تک ہم غور کرتے ہیں۔ لودیکیہ کی کلیسیا کو خداوند کہتے ہیں کہ نہ تو گرم ہے نہ تو سرد ہے، تو نیم گرم ہے۔ جب ہم سو جاتے ہیں اور ہمارا دل جاگتا ہے تو ہم نیم گرم کی حالت میں ہوتے ہیں۔ جب ہم نیم گرم ہوتے ہیں تو پھر ہمیں کچھ نہیں سمجھ آتی کہ آج پاسٹر جی نے کیا کلام دیا ہے، آج ہم فلاں پاسٹر صاحب کے پاس گئے تھے، وہاں سے کیا سن کے آئے ہیں، یہ کچھ سمجھ نہیں آتی ہے۔ میرے عزیزو، خدا نے ہمیں کہہ دیا ہے کہ تم میرے سبتوں کی اور میرے مقدس کی تعظیم کرنا، میں تمہارا خدا ہوں۔ میرے عزیزو، کل ماں مریم کا میلہ گزرا ہے، ہم چرچ میں نہیں آتے، چرچ میں آنا پسند نہیں کرتے، خدا کے مقدس دن کو ماننا پسند نہیں کرتے، اور اس کے مقدس میں آنا پسند نہیں کرتے، اور ماں مریم کے میلے پر جاتے ہیں، وہ راستے ہی رہ جاتے ہیں۔ سوتی ہے اور دل جاگتا ہے اور راستے میں ہی رکھ لیتی ہے۔ میرے عزیزو، خداوند نے کہا ہے تو میرے مقدس کو اور میرے مقدس کو جان، اس کو پاک رکھ۔ میرے عزیزو، میرے دل میں یہ بات آ رہی ہے، آپ لوگ
کلام سننے کے لیے آتے ہیں، اپنے ہونٹوں کی قربانی خدا کو پیش کرنے کے لیے آتے ہیں، میرے لیے نہیں آتے ہیں۔ میرے عزیزو، جب آپ یہاں بیٹھے ہوتے ہیں، ہمارا فرض ہے آپ کو اچھائی کی بات بتانا، برائی کی بات بتانا کہ ان باتوں سے انحراف ہو جائیں، ان باتوں کو چھوڑ دیں۔ تو یہ اگر آپ باتوں کو نہیں چھوڑیں گے تو خدا آپ کے ساتھ ناراض ہوگا۔ میرے عزیزو، یہ ہمارا فرض ہے، خادمینوں کا، خدام کا یہ فرض ہے کہ آپ کو سمجھائیں۔ آپ بجائے سمجھنے کے لیے آپ اپنے آپ کو سنواریں، آپ اپنے آپ کو خدا کی دلہن کے اعضاء بنائیں۔ آپ خادمین سے ناراض ہو جاتے ہیں، اور ناراض ہو کر میرے عزیزو، آپ خادمین کا نقصان کرتے ہیں یا اپنا کرتے ہیں؟ یہ آپ خود سوچیں کہ ہم کن کا نقصان کرتے ہیں؟ ہم اپنا نقصان کرتے ہیں۔ شیطان ہمیں اپنا جھولا بنا لیتا ہے، جس طرح وہ جن نکالنے والے وہ ڈھولک بجاتے ہیں یا گھڑا بجاتے ہیں، اور وہ جو اوپر آگے بیٹھا ہوتا ہے یا بیٹھی ہوتی ہے وہ خوب گھومنا شروع ہو جاتی ہے، خوب گھومنا شروع ہو جاتا ہے، اور شیطان سے جھولا بنا لیتا ہے۔ وہ جھولتا ہے، اسے خوب جھولا جھلاتا ہے، اور وہ تھک ہار کر چور ہو جاتا ہے۔ میرے عزیزو، کس کا نقصان ہوتا ہے؟ ہمارا اپنا نقصان ہوتا ہے، ہمارے روح بدن کا نقصان ہوتا ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، گناہ بدکار اپنے جسم کا بھی گناہ گار ہے۔ میرے عزیزو، ہم جو ہے وہ خدا کے کلام کی تعظیم نہیں کرتے، اور پھر ہم خادمین پر ناراض ہو جاتے ہیں اور چہچہانا چھوڑ دیتے ہیں۔ میرے عزیزو، خدا معاف کرے ان کو، خدا ان کو برکت دے کہ پھر سے وہ بحال ہوں۔ میرے عزیزو، خدا اپنا ہاتھ، برکت والا ہاتھ روک دے گا۔ پھر گھر میں بھوک آ جاتی ہے، پریشانی آ جاتی ہے، رات کو انسان برے برے خواب دیکھتا ہے، ڈر لگتا ہے، اس لیے کہ وہ خدا کی باتوں کو اس نے پیٹھ پیچھے پھینک دیا۔ کہتے ہیں جہاں زخم ہوتا ہے وہاں مرچ لگتی ہے۔ تو میرے عزیزو، کیوں زخم لگ جاتے ہیں؟ کیوں؟ پھر جو کچھ لوگ کہتے ہیں آج تو پادری صاحب نے کلام صرف ہمارے لیے کیا ہے، ہماری ذات پر کیا ہے۔ اور میرے عزیزو، پتہ نہیں خدا نے آپ کی اصلاح کے لیے پادری صاحب کو اپنا کلام اس کے منہ میں رکھا، آپ کو تنبیہ کرنے کے لیے خدا نے اپنا کلام اس کے منہ میں رکھا، خادم کے منہ میں رکھا، تاکہ آپ برکت پائیں اور ہمیشہ کی زندگی پائیں اور سوتے نہ رہیں۔ خدا ان دروازے کو کھٹکھٹاتا ہے۔ میرے عزیزو، جب دانییل میں ہم کلام مقدس میں پڑھتے ہیں کہ صدرک، میثق، عبدالنجو وہ کسی غیر دیوتے کی عبادت نہیں کرتے تھے، وہ اپنے خدا کی عبادت کرتے تھے، اور حکم ہوا کہ جو کوئی نبوکت نظر بادشاہ کے تصویر کی آگے یا اس کے حضور نہ جھکے گا، جب کرنا بجے، جب باجا بجے، تو سب جو ہے چاہے کسی بھی قوم کا کیوں نہ ہو، نبوکت نظر بادشاہ کی تصویر کے سامنے سجدہ کرتے۔ تو میرے عزیزو، صدرک، میثق، عبدالنجو یہ تینوں ایک کمرے میں بیٹھے اپنے خدا کی، اپنے دیوتا کی عبادت کر رہے تھے، اور حکم عدولی پر ان کو سزا مل گئی۔ جب سزا مل گئی تو بادشاہ جو جانتا تھا کہ جس کی یہ عبادت کرتے ہیں وہ ان کو چھڑانے کی قدرت بھی رکھتا ہے۔ ہلیلویا۔ تو جب انہوں نے بھٹی کی آگ کو 7 گنا تیز کیا، اور جو پھینکنے والے تھے وہ جل گئے، اور ان تینوں کو انہوں نے پھینکا، اور وہ چلتے پھرتے انہوں نے دیکھا
اور جب انہوں نے پھینکا تو 3 کی بجائے 4 شخص انہوں نے دیکھے. تو جب انہوں نے دیکھا کہ یہ 4 آگ کے اندر گھوم پھر رہے ہیں اور ان کو کوئی ضرر نہیں ہے، تو میرے عزیزو نبوکت نظر بادشاہ اٹھ کر بھٹی کے دروازہ پر آ کر آواز دیتا ہے، اے سدرک، اے میثق، اے ابدنجو، باہر آ جاؤ. اے خدا کے بندو باہر آ جاؤ. میرے عزیزو جب وہ باہر آ گئے، بھٹی سے باہر آ گئے، تو ناظموں نے، مشیروں نے، سرداروں نے میرے عزیزو وہ فراہم ہو کر ان پر نظر کی اور دیکھا. انہوں نے معلوم کیا کہ یہ آگ کے اندر ہیں، آگ کے اندر چلتے پھرتے تھے، اور انہوں نے دیکھا کہ ان کا ایک بال بھی جو ہے وہ آگ میں ان کو نہیں جلایا، اور ان کے کپڑوں سے، ان کے بدن سے جلنے کی بو نہیں آ رہی ہے. میرے عزیزو وہ جاگتے تھے، ان کے دل جاگتے تھے. تو میرے عزیزو وہ ان لوگوں کی فلدیفیا کی کلیسیا کی لودیکیا کی کلیسیا کی طرح نہیں تھے، کیونکہ وہ نیند گرم تھے، نہ وہ سرد تھے، کیونکہ وہ میرے خیال میں نیند گرم تھے. وہ سرد ہوتے تو خدا ان کو چھوڑ دیتا، نیند بالکل گرم ہوتے تو وہ خدا کے لوگ ٹھہرتے. وہ نیند گرم تھے تو خدا نے کہا میں تجھے اپنے منہ سے پھینک دوں گا. پھر خدا ان کہتے ہیں جو اگر کوئی میری آواز کو سن کر، میری آواز کو سن کر میرے لیے دروازہ کھولتا ہے، میں اس کے ساتھ اس اندر جا کر کھانا کھاتا ہوں، اور وہ میں اس کے ساتھ اور وہ میرے ساتھ ہوتا ہے. میرے عزیزو یہ جو سوتے ہیں اور جاگتے ہیں، جو ہر وقت خدا کی نگاہ میں رہتے ہیں، وہ میرے عزیزو خدا ان کے ساتھ اور ان کے درمیان ہوتا ہے. میرے عزیزو ہم لوکا کی انجیل اس کی 12 باب اور 36 آیت میں ہم پڑھتے ہیں کہ ایک نوکر تھا بادشاہ کا. وہ جو نوکر تھا وہ چوکیدار تھا، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو چوکیدار ہوتا ہے وہ گیٹ پر کھڑا انتظار کرتا رہتا ہے. جب وہ انتظار کرتا ہے کہ میرا مالک کب آئے گا، میرا مالک کے بیٹے جو ہیں وہ کب آئیں گے، اس کی شہزادیاں کب آئیں گی، وہ انتظار کرتا رہتا ہے. کیونکہ وہ باہر گیا ہوا ہے کسی کام کے لیے، کسی شادی پر، کسی ضیافت پر، وہ باہر گیا ہوا ہے. اور جب کیونکہ وہ سڑک کے کنارے پر ہے، جب دور سے دیکھتا ہے کہ میرا مالک آ رہا ہے، وہ ہوشیار ہو جاتا ہے، اس کو پہچان ہو جاتی ہے، گاڑی کی پہچان آ جاتی ہے، اور وہ دور سے لائٹیں جلتی دیکھتا ہے اور انتظار کرتا ہے کہ کب میرا مالک آئے گا، میں اس کے لیے دروازہ کھولوں گا. میرے عزیزو جب مالک نزدیک آتا ہے تو وہ فوراً اپنی اس کیبن سے نکل کر فوراً جا کر دروازہ کھول دیتا ہے، اور مالک جو ہوتا ہے وہ اندر آ جاتا ہے. اور جب مالک اندر آتا ہے تو وہ مالک خوش ہو جاتا ہے کہ مجھے گیٹ پر انتظار نہیں کرنا پڑا، مجھے گیٹ پر ہارن بجانا نہیں پڑے اور بریک لگانا نہیں پڑی. جیسے ہی گیٹ پر گاڑی آئی فوراً نوکر نے دروازہ کھول دیا اور گاڑی اندر آ گئی. کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ مالک، کیونکہ پرانے زمانہ کے لوگ جو تھے وہ
चोगा पहनते थे और यहाँ एक पटका बांधते थे। और जब मालिक खुशी से अंदर आया और उसने अपना चोगा ऊपर किया और ऊपर पटका जो था वो कस कर बांध दिया और खुश होकर उसको खाना खिलाता है और खुद उसकी खिदमत करता है। मेरे जीजो वो जागता था, वो सोया हुआ नहीं था, वो जागता था और वो इंतजार कर रहा था कि मेरा मालिक आएगा और मैंने उसके लिए दरवाजा खोलना है। आज महबूब ये कह रहा है, मेरी महबूबा मेरे लिए दरवाजा खोल, मेरी प्यारी, मेरी कबूतरी, मेरी पकीज़ा, मेरे लिए दरवाजा खोल। गेट पर खड़ा है, खटखटा रहा है, मेरे लिए दरवाजा खोल। हम किसी और तरफ चल जाते हैं, हम सो जाते हैं और कहते हैं कि मेरा दिल जागता है। कोई नहीं जागता है, खराटे मारते हैं, रात को खराटे मारते हैं और हम जागते नहीं हैं। यीशु आसमान पकड़वाए जाने वाले थे तो दुआ करने के लिए पहाड़ पर गए तो पीछे वो सो गए और खुदा ने यीशु ने कहा, ऐ यूहन्ना, ऐ पतरस, ऐ याकूब, थोड़ा से मेरे लिए तो जाग लेते। वो खटखटाता और कहता है, मेरे लिए खोल, मेरे लिए दरवाजा खोल। लेकिन हमें नींद आ जाती है और जब वो वक्त गुजर गया तो फिर इतना रोया यीशु की बातें सुनकर। वो याद जब आके आई तो फिर इतना रोया कि उसकी जो ये रुखसार थे वहाँ भी जख्म पे वो आंसू पूंछता रगड़ता रहा और रो कर जब उसने कपड़े से अपने आंसू पूंछता रहा कि उसके चीखी पानी मेरे शिशु को सकना। क्या फायदा है रोने का जब वक्त है हम सोए हुए हैं, दिल जाग रहा है, बुरे ख्वाब देख रहे हैं, बुरे ख्याल देख रहे हैं। जो जागते होते हैं उनका दिल जागता होता है, वो मुकद्दस पाते हैं, वो खुदा के कलाम की बातें सुनते हैं और खुदा के कलाम को अपने हुजूर अपने दामन में लेते हैं और वो डरते नहीं हैं और खुदा की हजूरी में वो दिन रात उसकी हजूरी में से ममूर होते जाते हैं। अरे जो पौलुस रसूल करंथस की कलीसिया के लिए दुआ मांगता है, वो कहता है, खुदावन इनको हिकमत और नकाशा की रूह बख्श दे और इनके दिल की आंखों को रोशन कर। मेरे जो खुदा फिर आपके दिल की आंखों को रोशन कर देगा। फिर हम नींद में नहीं, फिर हम सोए हुए नहीं, हम सरगर्म हो जाएंगे और सरगर्म जब होंगे तो फिर खुदा की ममूरी में हम चलते फिरते लोग उसके कहलाने वाले बन जाएंगे। फिर वो हमें ये नहीं कहेगा कि मेरी तुम्हारे साथ कोई वाकफियत नहीं है। हमने ढूंढना है, जाग कर ढूंढना है, सोकर ढूंढना नहीं है, जाग कर ढूंढना है। दिन ही दिन में काम करना है, रात होने वाली है। रात को कोई भी जो है वो सब सो जाते हैं। जो बंदा मर जाता है, दाऊद कहते हैं, हमारे एल्डर साहब अक्सर दुआ में ये लफ्ज़ अदा करते हैं, कब्र में तेरी कौन यादगारी करेगा। मेरे जीजो जागना है और जब जागेंगे तो हमारा दिल भी जागेगा। तो फिर जब वो आएगा, जब मालिक आएगा, मेरे जीजो फिर हमें वो बैल नहीं देगा, फिर वो कुंडी नहीं खटखाएगा, फिर वो हमें आवाज नहीं देगा और हम इंतजार करते होंगे, इंतजार करेंगे कि कब मेरा मालिक आ जाए,
کب میرا بادشاہ آ جائے، کب میرا محبوب آ جائے اور مجھے وہ دیکھ کر خوش ہو جائے کہ میں اس کے لیے دروازہ بغیر کھٹکھٹائے دروازہ کھولوں تاکہ وہ اندر آئے۔ پھر وہ ایک انعام ہمیں بچے گا کہ وہ اپنا کمر باندھ لے گا اور کس کر باندھے گا اور خود اپنے ہاتھوں سے ہمیں خوبصورت کھانا کھلائے گا اور ہماری خدمت کرے گا اور کہے گا کہ یہ لوگ جو ہیں وہ خدا کے مبارک لوگ ہیں۔ پھر وہ ہمیں یہ انعام بخش دے گا اور کہہ دے گا کہ یہ میرے باپ کے مبارک لوگ ہیں۔ میرے عزیزو، جب ہم مبارک لوگ وہ ہوتے ہیں جو بہت خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں، جن کے گھروں میں آسودگی ہوتی ہے، جو لوگ ہر طرح کی طرف سے سرفرازی پاتے ہیں اور وہ لوگ کبھی مانگتے نہیں، وہ دیتے ہیں، قرض دے دیتے ہیں۔ پھر وہ لوگ جو ہے جب کسی کی مرضی ہوتی ہے پھر دیتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، وہ مانگتے نہیں، ٹکڑے مانگتے نہیں، صادق کبھی بھی نہیں مانگتے۔ کلام مقدس میں یہ لکھا ہے زبور کی کتاب میں کہ صادق کبھی نہیں مانگتے۔ تو میرے عزیزو، جو صادق ہوتے ہیں وہ مبارک ہوتے ہیں اور وہ یسوع کا انتظار کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، یسوع کی دوسری آمد آنے والی ہے۔ اپنے آپ کو تیار کریں، ایسا نہ ہو کہ جب وہ آ جائے تو پھر ہم دکانوں پر جائیں تیل لینے کے لیے، دروازہ کھٹکھٹائیں، محبوب کا دروازہ کھٹکھٹائیں۔ اب محبوبہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، اب اسے کہہ رہا ہے میری پیاری، میری کبوتری، میری پاکیزہ میرے لیے کھول۔ تو اس وقت ہم جو محبوبہ ہوگی وہ دروازہ کھٹکھٹائے گی، اے میرے محبوب میرے لیے کھول، اے خداوند میرے لیے دروازہ کھول۔ اندر سے آواز آئے گی میری تو تمہارے ساتھ کوئی بات نہیں ہے۔ آج موقع ہے، جاگیں، سو نہ رہیں، جاگیں اور جاگ کر انتظار کرتے رہیں کہ کب، کوئی پتہ نہیں کب یسوع آ جائے۔ جب یسوع آئے گا تو جب شور پڑ جائے گا یسوع آ گیا، یسوع آ گیا، تو ہم فوراً کیا ہو کر اس کے استقبال میں چلے جائیں، ان قدوسیوں کے ساتھ، ان مقدسین کے ساتھ جن کے لیے یسوع نے اپنا خون بہایا ہے، جن کو اس نے بنائے عالم کے وقت سے ہی چن لیا ہے، ان کے ساتھ ہم بھی جانے والے ہیں۔ سو خداوند آپ کو اس کلام پر پڑھے جانے اور سنے جانے پر اپنی برکت بخشے۔ آمین۔